بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، آج استغفار ایک ایسا بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس استغفار کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا نصیب فرماتا ہے، اس کے لیے کیا کیا اس میں بینیفٹس ہیں، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک استغفار بتایا ہے، یعنی اس طریقے سے استغفار پڑھ لیا جائے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ آپ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ، اور کون سا استغفار ہے وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، پڑھ کر کے سناؤں گا۔ آپ پہلے اس کے بینیفٹس سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس استغفار کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے 25 مرتبہ دن میں پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا کرے گا جو وہ اللہ سے مانگے گا، یعنی جو بھی اللہ سے وہ مانگے گا اللہ تعالی اسے نصیب فرمائے گا۔ آپ سوچئے گا کہ جو بھی، یاد رکھیے گا کہ جائز، صرف جائز چیز ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ مانگے گا اس استغفار کو پڑھنے کے بعد، 25 ٹائم پڑھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین ہیں۔ وہ معصوموں کے سردار ہو کر کے 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور ہم گنہگار بندے کا حال کیا ہے کہ دن میں بھول سے بھی ایک بار استغفار نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اپنا محاسبہ کرے، ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلے کتنے دنوں سے آپ نے ایک بار بھی استغفر اللہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ سوچئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب، جب تک آپ اس امت میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے میں انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، کیا ہم استغفار پڑھتے ہیں؟ بڑے عذاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچے ہوئے ہیں۔ بندہ جو آج پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور الگ الگ طریقے کی پریشانیاں اس کے اوپر جو ہے مسلط کیے جا رہے ہیں، بادشاہ، حکمران، ایسے دنیا میں آپ دیکھ لیجئے حکمران کی طرف سے کتنے انسان کے اوپر انصاف کیا جا رہا ہے۔ آج انسان الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہے، الگ الگ طریقے سے ان کو پریشانیوں میں گھیرا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم استغفار کرتے ہیں؟ اور استغفار کرنے والے کی فضیلت آپ جانتے ہو کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے وہ استغفار آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کہا کہ اگر 25 مرتبہ دن میں کبھی استغفار یہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے گا۔ استغفار سنیے آپ دھیان کے ساتھ۔ استغفر اللہ لی، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک بار اور سن لیجئے آپ، آرام آرام سے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کا مطلب مفہوم بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ استغفر اللہ لی، اے اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کتنی اچھی دعا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دی، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ ولجمیع المسلمین والمسلمات، تمام مسلم مرد اور مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ والمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔
الحیاء منہم والاموات، جتنے زندے ہیں اس کو بھی بخش دے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ اسے بھی بخش دے۔ کتنی بہترین دعا، کتنا بہترین استغفار اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ کہا گیا جو بندہ اس استغفار کو پڑھ کر کے اللہ سے جو بھی دعائیں مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس استغفار کو کبھی وقت نکال کر کے ضرور پڑھنا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبتیں ہو نظر آئے اور پریشانی جاتی نظر نہیں آ رہی، اس استغفار کو پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ضرور کرنا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم، رب سے استغفار کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار پڑھا کرو، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کا طریقہ بتا دیا ہے اور کہا کہ اگر تم استغفار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وَيُمْدِدْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ تعالیٰ تم پر بارشوں کا نزول فرمائے گا، بارشیں نہ عطا فرمائے گا۔ اب جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری کھیتی نہیں ہو پاتی، ہمارے باغات نہیں ہو پاتے، کیا کبھی آپ نے کھیت میں بیٹھ کر کے، اپنے باغیچے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا ہے، استغفار پڑھا ہے؟ آپ کبھی کھیتوں میں بیٹھ کر کے استغفار کی تسبیح پڑھ کے دیکھیے، بارشیں ہی بارشیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ استغفار پڑھتے رہتے ہیں اس کی گود کبھی سونی نہیں رہا کرتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ سوچئے گا آپ کہ مال بھی عطا فرما رہا ہے، بارشیں بھی عطا فرما رہا ہے اور اولاد سے بھی نواز رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں باغیچے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات تمہیں عطا کرے گا، تمہارے باغات میں برکتیں دے گا اور تمہارے لیے نہر بنا دے گا۔ تو یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو میں نے جو بھی بتایا ہے کہ جو اس استغفار کو پڑھ کر کے یہ دعا کرے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو اس دعا میں اتنی برکت ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ دعا میں اتنی اثر ہے استغفار پڑھنے کے بعد، تو ضرور استغفار پڑھا کریں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں ضرور کیا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔